صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. یہی میرا تعارف ہے، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، یہی میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، بڑی پیاری حدیث پاک آپ تمام حضرات نے سماعت کی. اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ویران وادیوں کی، ویران بستیوں کی طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ. محترم سامعین کرام، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو، جس گھر میں قرآن پاک کھولا نہ جاتا ہو، وہ گھر قبرستان سے زیادہ بدتر ہے. محترم سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے، آج ہمارے معاشرے کا کیا عالم ہے کہ قرآن پاک پر ہم جو جزدان اڑاتے ہیں وہ بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں، وہ بھی دھول میں لت پت ہوتا ہے. سال میں ایک مرتبہ رمضان میں اگر موقع ملے اپنی مصروفیات سے تو ہم قرآن پاک کو وہاں پر کھول کے دیکھتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا مختصر سا ہم قرآن پاک کا ورد کرتے، اس کی تلاوت کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، قرآن پاک صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن پاک ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی کہ ایک، وہ جو قرآن جس گھر میں کھولا نہ جائے، قرآن جس گھر میں پڑھا نہ جائے، وہ گھر قبرستان سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں تو قرآن پڑھا نہیں جاتا. قبرستان میں بس قرآن پڑھا بھی جاتا ہے تو جو قبر میں سونے والے ہیں، قبر میں جو آرام کر رہے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، ان کے لیے پڑھا جاتا ہے، ان کے ثواب کی غرض سے، ثواب پہنچانے کی نیت سے. قبرستان میں جو ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں وہ کچھ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یاسین شریف وغیرہ پڑھ کے دعا کر کے آتے ہیں اپنے افراد خاندان کے پاس جو مرحومین ہیں. محترم سامعین کرام، ایک تو گھر میں اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلی جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قبرستان کی طرح گھر ہے، یعنی قبرستان اپنے گھروں کو اے مومنوں، اے مسلمانوں نہ بناؤ. قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کی ہم کثرت کریں، گھر میں قرآن روزانہ کھولیں، ہم ایک ایک دو دو آیت سے دلچسپی رکھیں. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو حدیث یہ سننے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا. محترم سامعین کرام، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پورے کا پورا گھر قرآن پڑھنے سے محروم رہے. پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، محترم سامعین کرام، علم دین کا حاصل کرنا، دین سیکھنا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض جیسے نماز فرض ہے ویسے دین کا سیکھنا بھی فرض ہے. تو ہماری سب سے پہلے بدبختی یہ ہوگی کہ اگر ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے والے نہ ہو، اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اگر قرآن پڑھنا نہ بھی جانتے ہو، قرآن پڑھنا فرض ہے. جو بھی بندے کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ قرآن پڑھے. تو قرآن جس کو پڑھنے نہ آتا ہو اس کے بغل میں بیٹھ کر سنیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بلند ہے، اتنی وسیع ہے محترم سامعین کرام اپنے بندوں کے لیے، کہ جب بندہ اپنی نظر اس کی شان کریمی پر لے جاتا ہے تو محترم سامعین کرام پھر وہ عاجز ہو کر رہ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کا دیکھیے انعام، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غور فرمائیے۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جتنا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے بغل میں بیٹھ کے قرآن سننے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کریں۔ قرآن پاک اگر پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ کروائیں، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے محروم نہ رکھیں، قرآن پڑھنے کی اللہ انہیں توفیق عطا کرے، قرآن کی طرف اپنے بچوں کا رجحان مائل کریں۔ ہم انگریزی پڑھانے کے لیے اپنی زندگی کا اثاثہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری امت میں اتنی بڑی لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، وہ قبرستان سے بدتر ہے گھر، محترم سامعین کرام، پہلا فرمان۔ اور دوسری اہم ترین اس حدیث پاک کے ذریعے جو بات ہمیں پتا چلی، محترم سامعین کرام، آج کا دنیا میں کوئی عمل کرنے والا، دعا پڑھنے والا، کوئی اپنے آپ کی ذات کو لوگوں کے درمیان میں منوانے والا یہ باتیں نہیں بتائے گا، لیکن آپ غور فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے امتیوں کے لیے، کہ فرماتے ہیں میرے آقا ینفروا من یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، جتنا بھی ہو سکے اگر ہم پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، بلاؤں میں، آفتوں میں اگر گھرے ہوئے ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں سے کچھ تعویذ لا کے لگا لیتے ہیں، کہیں سے ہم اپنا علاج کرانے کے لیے عامل کا در دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر سے جو تعلیم ملی یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، کسی شیخ محترم کی اجازت لے کر، کسی کامل پیر سے اجازت لے کر اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا اگر آپ ورد کریں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، تو بے شک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے بلاؤں کو، مشکلات کو دور فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے، دفاع ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا معاشرہ پریشانی آ گئی، شاید کسی نے کچھ کروا دیا، کچھ ہمارے اوپر بلا ہے، کچھ ہمارے اوپر شیطانیت ہے۔ سب سے بڑا شیطان انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے بڑی انسان کی لاپرواہی یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو، حدیث پاک کی جتنی تعلیمات ہیں ان تمام کو بندہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی ہماری کمبختی کیا ہو سکتی ہے؟ محترم سامعین کرام، حضور واضح فرما رہے ہیں تعویذ لٹکانے سے فائدہ آپ کو وہ حاصل نہیں ہوگا جو قرآن پاک نے اگر آپ نے تلاوت کیا اور رسول پاک کے مطابق سورہ بقرہ اگر آپ نے پڑھا۔ محترم سامعین کرام، جادو کی کیا حیثیت ہے جب شیطان بھاگ جاتا ہے، دفاع ہو جاتا ہے؟ آج محترم سامعین کرام، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے جادو، بلا، شیطانیت سب چیز ختم ہو جائے گی، گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا ہم گھر میں آغاز کر لیں۔ اپنے بچوں کو میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رکھے، قرآن پاک کی تعلیم سے دور نہ رکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کو آپ نظر انداز نہ کریں، ہرگز نہ کریں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی راہ میں ہی کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہم زندگی کو بدلے، اپنی زندگی کا نظام مصطفیٰ کے مطابق بدل لیں، اپنی زندگی کا جینے کا ڈھنگ رسول اللہ کے جینے کے ڈھنگ میں ہم بدل لیں۔ ہم رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور بضرور کریں۔ کسی کے کہنے پر آج کئی ایسے غیر مقلدین کے بھی چینلوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے رقیہ سن لو فلاح ہو جائے گا اعلیٰ، نہیں سننا۔ محترم سامعین کرام، آپ فون میں لگا کر کسی کی آڈیو سننا، اپنے بذات خود کسی کو سامنے بٹھا کر پڑھائے اس کے بعد سننا، اس کا فرق، خود پڑھنے کا فرق الگ ہے، اور جب کسی کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہو وہ وقت میں بیٹھ کے سننا الگ ہے۔ فون میں کوئی چیزیں لگوا کر سن لینا یہ محترم سامعین کرام درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اجازت کے ساتھ میں نے یہ چیز عرض کی کہ ہم اگر پڑھیں گے تو ہم کو کوئی مشکلات پریشانی نہ ہو۔ کئی ایسے حضرات بغیر اجازت کے عامل بننے کی چکر میں، عامل بننے کی شوق میں، علاجوں کے معاملات میں کئی نئے نئے نکل گئے مارکیٹ میں آج کے زمانے میں۔ اس طریقے سے بھی نہ کریں۔
ہم کسی شیخ محترم کی کامل اجازت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو محترم سامعین کرام ہم کو کامیابی ملے گی. ہم کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی سے ہٹ کے دوسروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر، دوسروں کے وہ لوگ جو اولیاء کرام کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ لوگ اپنے جو دوسرے نظریات کی طرف لے جا کر تمہیں فلاں رقیہ سن لو، فون میں لگا لو، فون میں سورہ بقرہ، یہ چیزوں سے کچھ بھی ہونے والا حاصل نہیں ہے محترم سامعین کرام. یا بذات خود پڑھے یا کسی سے پڑھوائیں اور جو پڑھ رہا ہے اس کی تلاوت سنیں، یہ فائدہ الگ، فون میں لگا کے سننے کا فائدہ الگ ہے محترم سامعین کرام. اسی لیے جو صحیح تعلیم ہے اور جو احادیث صحیح الاسناد ہے وہ میں آپ تمام کی خدمت میں روزانہ عرض کر رہا ہوں جیسے بھی موقع ملے حسب سہولت. تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اتنی پیاری حدیث پاک محترم سامعین کرام آپ تمام حضرات نے سماعت کی ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی شاید یہ حدیث پاک سننے کے بعد آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے. لوگوں کے گھر، لوگوں کے غلے، عاملوں کے در بھرنے سے بہتر اپنے گھر کو آباد کرنے کا جو ڈھنگ، اپنے گھر کو آباد کرنے کا جو رنگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ انشاءاللہ تعالی اس کو مان لیں گے. ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے وہ حضرات کو جو علاج کرتے ہیں، جو لوگوں کے فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو لوگوں کے مائنڈز کے ساتھ کھیل کر اپنے جیب بھرتے ہیں محترم سامعین کرام، حالانکہ آپ جانتے ہیں لوگ میرے پاس بھی ان معاملات کو، ان مسائل کو لے کر آتے ہیں. میں خود اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے میرے پیر کے کرم سے فائز فرما یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ تمام سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خانقاہ کا ذمہ دار ہوں. لوگ میرے پاس علاج اور علاجات کے لیے آتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں حق چھپا دوں. محترم سامعین کرام، نسبت کی جگہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات یہ شریعت کی جگہ پر ہے. تو اسی لیے اگر کسی کو دل آزاداری ہو رہی ہے، وہ جو نیمبو پلیتے بابا حضرات ہے وہ اس باتوں سے برا نہ سمجھے. حدیث پاک کے روشنی میں اگر میرے سے کوئی اختلاف بھی ہو تو اس اعتبار سے جواب دیں. میں دعا کرتا ہوں آخر میں میرے مولا اور امید کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم ہم سب کو تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما. بالخصوص میرے مولا آج جو ہم نے حدیث پاک سماعت کی ہے، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے، سورہ بقرہ کے حوالے سے، اس پر عمل کرنے کی ہر ایک بندے کو توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک کے صدقے میں قبول فرما. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے حدیث پاک کو سنیں، سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو تمام لوگوں کے درمیان میں عام کرے. وما علینا الا البلاغ. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا